جمال نے فاطمہ کو شادی کی پیشکش تو کر دی تھی لیکن اپنے گھر والوں سے ابھی تک فاطمہ کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ لیکن اسے فاطمہ بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی عورت لگتی تھی جو کہ ان حالات میں بھی دن رات محنت کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرنا چاہتی تھی۔ اسے ہر سہولت دے رہی تھی اور کام بھی بڑی محنت سے کر رہی تھی۔ جمال کو پہلی ہی نظر میں فاطمہ اچھی لگی تھی کیونکہ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہ تو فیشن کرتی تھی اور نہ ہی مردوں کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتی تھی، صرف کام سے کام رکھتی تھی۔ اور جمال سے بھی اب تک اس نے کبھی کوئی مذاق نہیں کیا تھا، اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر جمال اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا بھی تو وہ اسے جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک لحاظ تھا جو ان دونوں کے بیچ میں رہتا تھا، اسے وہ کبھی بھی پار نہیں کرتی تھی اور یہی بات جمال کو متاثر کر گئی تھی۔ ایک اسد تھا جو جمال سے بے لوث محبت کرنے لگا تھا اور جمال بھی اسے بہت چاہنے لگا تھا۔ ابھی تک فاطمہ نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فاطمہ اسے کوئی پازیٹیو جواب دے تو وہ اپنے گھر والوں سے بھی بات کرے، لیکن فاطمہ کے دل میں عامر کی محبت گھر کر چکی تھی۔ وہ اسی کے نام ساری زندگی گزار دینا چاہتی تھی۔ مسئلہ سارا اسد کا تھا۔ اسے جمال اگر 2 دن بھی نظر نہ آتا تو وہ بے چین سا ہونے لگتا۔ فاطمہ اسد کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی کہ وہ اس کا انکل ہے اور وہ جمال سے زیادہ دل نہ لگائے، لیکن اسد کو جمال سے باپ جیسی محبت ملتی تھی، اس لیے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ جمال آج پھر اسد کے لیے کھلونے اور چاکلیٹس لے کر آیا تھا، لیکن جیسے ہی فاطمہ نے دروازہ کھولا فاطمہ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، لیکن اسے اندر آنے سے روک نہیں سکی۔ اسد جمال کو دیکھتے ہی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ لگ گیا، کہنے لگا، انکل آپ 2 دن کے بعد کیوں آئے ہیں؟ میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا۔ جمال نے کھلونے سائڈ پہ رکھے اور اسد کو اپنی گود میں بھر لیا، کہنے لگا، انکل کی جان ہو تم، انکل نے بھی تمہیں بہت مس کیا، لیکن اب کیا کروں، کام میں بزی تھا۔ یہ دیکھو تمہارے لیے چاکلیٹس اور کھلونے لے کر آیا ہوں۔ اسد خوش ہو گیا، بڑے حق سے وہ جمال کی گود میں بیٹھتا تھا۔ فاطمہ نے اس بار جمال کو چائے تک کا نہیں پوچھا تھا، اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی، بے حد پریشان تھی کیونکہ جو جمال چاہتا تھا وہ اس کے لیے مشکل تھا۔ 2 گھنٹے جمال اسد کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا رہا، لیکن ایک بار بھی فاطمہ نے آ کر اسے پانی شربت تک کا نہیں پوچھا تھا، اور وجہ وہ جانتا تھا، اس لیے خود کچن میں چلا گیا۔ اسد سے کہنے لگا، آج انکل تمہیں اپنے ہاتھ سے پاستا بنا کر کھلائیں گے۔ اسد خوش ہو گیا۔ جمال نے پاستا بنایا اور پھر اسد سے کہنے لگا، جاؤ اپنی ماما سے کہو وہ بھی کھانا کھا لیں۔ اسد فاطمہ کے کمرے میں آ گیا، کہنے لگا، ماما چلو نا، انکل نے پاستا بنایا ہے، مل کر کھاتے ہیں۔ فاطمہ کے لاکھ انکار پر بھی وہ اسے باہر لے آیا۔ فاطمہ جمال کی نظروں سے تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ اسد جمال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جمال کھانے کے دوران بھی فاطمہ کے ماتھے پر پڑے بل دیکھ رہا تھا۔ پھر اسد سے کہنے لگا، آپ اپنے کھلونوں سے کھیلو، مجھے آپ کی ماما سے بات کرنی ہے۔ اسد اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ جمال نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا، فاطمہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز میرے بیٹے سے دور رہا کریں۔ وہ کہنے لگا، آپ کے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ شرابی نہیں ہوں، کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا، کماتا بھی اچھا ہوں، عورتوں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، اور آپ کی عزت میرے دل میں کس قدر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے یہ بھی تو پتہ چلے کہ مجھے ریجیکٹ کیوں کیا گیا ہے، مجھ میں برائی کیا ہے؟ فاطمہ کہنے لگی، آپ میں کوئی برائی نہیں، لیکن میں اپنے شوہر کے نام پر ساری زندگی جینا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، اسلام نے آپ کو حق دیا ہے فاطمہ کہ آپ دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی، آپ نے کیا اپنی فیملی سے پوچھا ہے؟ کیا وہ آپ کو ایک بیوہ سے شادی کی اجازت دیں گے؟ اس سوال پر جمال کچھ دیر خاموش سا ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، میں آپ کے جواب کا منتظر تھا، اگر آپ رضامندی دیں تو میں آج ہی اپنی والدہ سے بات کر لوں گا۔ فاطمہ کہنے لگی، وہ آپ کے لیے کسی بیوہ عورت کو پسند نہیں کریں گی۔ جمال، کوئی بھی ماں ایسا نہیں چاہتی، ہمارے معاشرے میں بیوہ سے شادی صرف وہی کرتے ہیں جن کی بیویاں مر چکی ہوں یا وہ خود عمر رسیدہ ہو چکے ہوں اور انہیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہو۔ کوئی کنوارا شخص اپنے لیے بیوہ عورت کا انتخاب نہیں کرتا، اگر کر بھی لے تو اس کی فیملی اسے اجازت نہیں دیتی، اس لیے بہتر یہی ہے نہ آپ خود کو مشکل میں ڈالیں نہ مجھے، اور پلیز میرے بچے سے دور رہیں، اسے اپنا عادی مت بنائیں۔ یہ سن کر جمال پریشان ہو گیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا۔
فاطمہ کے گھر سے جانے کے بعد اس نے اپنی والدہ سے جب فاطمہ کا ذکر کیا تو اس کی والدہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ تم بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جمال کہنے لگا اگر وہ بیوہ ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، کم عمر بھی ہے، عادت کی بھی بہت اچھی ہے۔ اماں اس میں وہ خوبی ہے جو کہ میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں غصے سے اسے گھورنے لگی، کہنے لگی ایک بچے کی ماں ہے وہ۔ جمال کہنے لگا تو کیا ہوا؟ اس میں نہ تو اس کا قصور ہے نہ اس بچے کا۔ اگر اس کے شوہر کی حادثاتی موت ہو گئی تو اس میں وہ کہاں قصوروار ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی لیکن یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب آسان ہوتا ہے؟ لوگ مجھ سے سو سوال کریں گے تمہارے بیٹے میں ایسے بھی کون سے عیب تھے جو تم ایک بیوہ لڑکی کو بہو بنا کر لے آئی ہو؟ ایسی لڑکیوں سے شادی زیادہ تر شادی شدہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کی بیویاں مر چکی ہوں یا وہ کنوارے مرد جو کم کماتے ہیں اور بیوہ عورت اچھی خاصی پیسے والی ہو اور اسے سپورٹ کر سکے۔ جمال تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، اچھا کماتے ہو۔ تم تو جس خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کرو اس کے گھر والے ہنس کر تمہیں رشتہ دے دیں گے اور تم ایک بیوہ کے پیچھے پڑے ہو۔ جمال کہنے لگا اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس قسم کی سوچ کی مالک ہوں گی۔ اس کی والدہ کہنے لگیں بھائی ہم ایسی ہی سوچ کے مالک ہیں، اپنی نئی سوچ تم اپنے حد تک رکھو۔ ویسے بھی میں تمہاری بہن زہرا کی نند سے تمہاری بات طے کر چکی ہوں، اچھی خاصی خوبصورت پڑھی لکھی ہے اور زہرا کے سسرال والے بھی تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ جمال کہنے لگا میں اس کی نند سے شادی نہیں کرنا چاہتا، یہ وٹے سٹے کی شادی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات فاطمہ میں ایسی کوئی کمی نہیں کہ آپ مجھے انکار کریں اور ایک بار اس سے مل تو لیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس میں کوئی بھی ایسی کمی نظر آئے گی۔ اماں وہ مجھے بہت پسند ہے، پلیز فاطمہ کے بارے میں سوچیں۔ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا لیکن اس کی والدہ نے صاف انکار کر دیا تھا، کہنے لگی ایسا ممکن نہیں ہے۔ جمال اٹھ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا اماں میرا بھی آخری فیصلہ ہے، شادی کروں گا تو فاطمہ سے کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جمال کی والدہ بہت پریشان تھیں، فون کر کے ساری بات اپنی بیٹی زہرا کو بتائی۔ وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی اماں کیا یہ مجھے میرے سسرال میں ذلیل کروانا چاہتا ہے؟ کیا سوچیں گے سب لوگ کہ ایسا بھی کون سا اس کے بھائی میں عیب تھا کہ اس نے ایک بیوہ لڑکی سے شادی کر لی اور اوپر سے اس کا بچہ بھی سنبھالے گا؟ کیا یہ پاگل ہے؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اماں مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی نے اس پر کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے۔ بھلا جمال کیوں ایسا کرے گا؟ زہرا کی بات سن کر اس کی والدہ کہنے لگی مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ کہاں وہ لڑکی پاکستان میں چھوٹی سی بوتیک چلاتی تھی اور کہاں جمال اسے اٹھا کر یہاں لے آیا دبئی میں۔ چلو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، اسے مالی سپورٹ کرنے لگا یہ بھی میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب یہ کیا اسے بہو بنا کر میں اپنے سر پر بٹھا لوں اور اس کے بیٹے کو بھی؟ ارے میں کیوں کسی کی اولاد پالنے لگی؟ زہرا کہنے لگی امی آپ کو پتہ ہے یہاں پر میرے سسرال میں سب کو یہی لگتا ہے کہ چند دن میں آپ جمال کا رشتہ میری نند کے لیے لینے آ رہی ہیں۔ سب لوگ اتنے خوش ہیں اور اس خبر سے آپ کو پتہ ہے کہ میری کتنی عزت ہو جائے گی۔ کامران مجھے اپنی آنکھوں میں بٹھاتے ہیں، اگر ان کی بہن کا رشتہ جمال سے ہو گیا تو مجھے اپنے سر پر بٹھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کامران جمال کو کتنا پسند کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ عجیب بیوقوفانہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اگر اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا تو ہمارے بارے میں تو سوچے۔ ہماری معاشرے میں کتنی عزت ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آپ کو پتہ ہے سو باتیں سننی پڑیں گی ہم ماں بیٹی کو کہ بھائی میں ایسا بھی کون سا نقص تھا کہ بیوہ کو بہو بنا کر گھر لے آیا ہے۔ سوچے نا اماں ہم تو بڑے ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کی والدہ کہنے لگی مجھے بھی یہی فکر ستائے جا رہی ہے، لیکن ایک جمال ہے کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں، کہتا ہے کہ میرا آخری فیصلہ ہے، شادی فاطمہ سے ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زہرا کہنے لگی یقیناً اس لڑکی نے اس کو پٹیاں پڑھائی ہیں۔ توبہ توبہ شرم نہیں آتی آج کل کی بیوہ عورتوں کو بھی، کیسے مردوں کو گھیرنا جانتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اماں آپ اس لڑکی کا پتہ معلوم کریں، ہم دونوں چلتے ہیں اس کے گھر، اسے اچھا خاصا ذلیل کر کے آتے ہیں، وہ خود ہی انکار کر دے گی، جمال کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ جمال کی والدہ بھی زہرا کی بات سے اتفاق کرنے لگیں۔ دونوں ماں بیٹی نے سب سے پہلے تو فاطمہ کی بوتیک کا پتہ معلوم کیا جہاں وہ کپڑے سلواتی بھی تھی اور بیچتی بھی تھی۔ جا کے وہاں کہنے لگی ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی جی فرمائیے۔ دونوں ماں بیٹی کہنے لگیں کہ یا نہیں تمہارے گھر پر،
وہ کہنے لگی کہ میں رات 8 بجے کے بعد ہی فارغ ہوتی ہوں، آپ میرے گھر آ جائیے گا۔ فاطمہ بھی یہی سوچے ہوئی تھی کہ شاید جمال نے اپنی والدہ اور بہن کو رشتے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ صاف انکار کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے، ہم کل 8 بجے تمہارے گھر آ جائیں گے۔ فاطمہ نے بھی حامی بھر لی۔ اگلے روز جمال کی والدہ اور زہرہ فاطمہ کے گھر چلی گئیں۔ اسد اس وقت اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ فاطمہ نے سب سے پہلے انہیں جوس پیش کیا اور پھر چائے کا پوچھنے لگی، لیکن وہ کہنے لگیں کہ نہیں، ہم نے تم سے بس کچھ دیر بات کرنی ہے۔ فاطمہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی جی کہیے۔ زہرہ تو جیسے پھٹ پڑی، کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ جوان لڑکوں کو پھنساتی ہو، اپنے شوہر کو تو کھا چکی ہو، اب کیا میرے بھائی پر نظر ہے؟ دیکھو، ہم تمہاری شادی جمال سے کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ پتہ نہیں تم نے اس پر کیا جادو کیا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر تم جیسی بیوہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے شادی کروں گا تو فاطمہ سے کروں گا۔ اپنی عمر دیکھو، ایک بچے کی ماں ہو گئی ہو اور تمہاری جمال پر نظر ہے۔ ایک تو اس نے تمہارے ساتھ بھلا کیا، تمہیں پاکستان سے اٹھا کر دبئی میں سیٹل کر دیا۔ تمہارا بچہ یہاں کے بہترین اسکول میں پڑھ رہا ہے، تم ایک اچھے فلیٹ میں رہ رہی ہو، اچھا خاصا کما رہی ہو۔ یہ سارا کچھ جمال ہی پورا کر رہا ہے، ورنہ تم جیسی عورتوں کو پوچھتا کون ہے؟ یتیم خانوں کے دھکے کھاتی پھرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی ہیں، جھوٹے برتن مانجتی ہیں، تب جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک تم ہو کہ اچھا تماشا بنایا ہے تم نے میرے بھائی کو پیار کے جال میں پھنسا کر۔ ساری زندگی راج کرنا چاہتی ہو، جانتی ہو کہ ساری جائیداد کا وہ اکیلا وارث ہے۔ تم تو 5 انگلیاں گھی میں ڈالنے کے چکر میں ہو، لیکن یاد رکھو لڑکی، ہم ماں بیٹی کبھی بھی ایسا ہونا نہیں دیں گے۔ فاطمہ ان کی باتیں سن کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی میں تو آپ سے خود یہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کو سمجھائیں، اپنے بیٹے کو منع کریں کہ میرے اور میرے بیٹے کی جان چھوڑ دے، پیچھے پڑا ہے وہ ہمارے۔ اور رہی بات جمال سے شادی کرنے کی، تو میں جمال سے کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اپنے دماغ کو صاف رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے احسان مند ہوں تو اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر میں یہاں کے اخراجات بھر رہی ہوں، اپنے بیٹے کی فیسیں بھر رہی ہوں، اس فلیٹ کا کرایہ بھر رہی ہوں، تو میں اپنی محنت کے بل بوتے پر بھر رہی ہوں۔ میں وہاں بھی اپنے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پال رہی تھی۔ میں کوئی جاہل گوار لڑکی نہیں ہوں جو لوگوں کے برتن مانجوں۔ میں تعلیم یافتہ ہوں اور ہنر مند بھی ہوں، اور اپنے ہنر سے پیسے کماتی ہوں۔ مجھے آپ کے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کے بغیر بھی اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے جی سکتی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی پال سکتی ہوں۔ خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنے بیٹے سے کہیں کہ دوبارہ میرے بیٹے کے ساتھ ہمدردی اور پیار جتانے کی کوشش نہ کرے۔ رہ گئی اس بوتیک کی بات، تو اس بوتیک کا کرایہ میں بھرتی ہوں، یہاں کے سارے اخراجات میں پورے کر رہی ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا مجھے پاکستان سے یہاں لایا ہے تو اس میں اس کا اپنا بھی فائدہ اور مفاد تھا، کیونکہ میرے بنائے ہوئے کپڑے وہ ہزاروں میں بیچتا ہے اور اچھا خاصا منافع کما رہا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں اور اپنے بیٹے پر خود نظر رکھیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر الزام لگانا چھوڑ دیں۔ بیوہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جب جی چاہے جیسا جی چاہے آپ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آ جائیں۔ اگر آپ کا بیٹا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں ہوں اور آپ کے بیٹے کو صاف انکار کر چکی ہوں۔ آئندہ میرے گھر آنے سے پہلے یہ مت سوچیے گا کہ میں ہر بار آپ کے ساتھ لحاظ اور نرمی سے پیش آؤں گی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ فاطمہ نے بھی 2 ٹوک جواب دیا تھا، اور وہ سنتی بھی کیوں، کس لیے؟ وہ جانتی تھی کہ یہ معاشرہ کبھی بھی ایسی عورت کو قبول نہیں کرتا جو بیوہ ہو اور اس کی خواہش میں کوئی کنوارا لڑکا ہو۔ اس کی ماں اور بہن کا ری ایکشن بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ ہر عورت کا ہوتا ہے۔ زہرہ نے کہا اماں آپ جمال کو کچھ نہیں بتائیں گی؟ جمال کو پتہ چلا کہ ہم فاطمہ کے گھر گئے تھے اور یہ سب باتیں کر کے آئے ہیں تو آپ کو نہیں پتا وہ کیا تماشا لگائے گا، اور میں تو سمجھی تھی شاید وہ لڑکی قصوروار ہے، لیکن وہ تو خود اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بلکہ آپ جمال سے کہیے گا کہ آپ فاطمہ کا رشتہ لے کر گئی تھیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی والدہ کہنے لگی ہاں یہی ٹھیک رہے گا۔ رات کو جب جمال اپنے گھر واپس آیا تو اس کی والدہ کہنے لگی تمہاری بات مان کر میں اور زہرہ فاطمہ کے گھر تمہارا رشتہ لے کر گئے تھے، لیکن اس نے تو ہمیں ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگی کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ جمال جانتا تھا کہ فاطمہ اسے شادی کے لیے راضی نہیں ہے، اس لیے چپ سا ہو گیا۔ اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ آپ کو اسے راضی کرنا چاہیے تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کیا کرتے، ارے اس نے تو ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ بات جمال کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
فاطمہ کبھی بھی ایسی بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگا میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ جمال کی والدہ رونے لگیں، کہنے لگیں تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایک تو تمہارے کہنے پر میں وہاں چلی گئی اور اس نے مجھے اتنا ذلیل کر کے بھیجا، اب تم کیا چاہتے ہو کہ جا کر اس کے پاؤں میں پڑ جاؤں، منت سماجت کروں؟ ارے زہرا کے سسرال والے تو تمہارے منتظر ہیں کہ میں تمہارے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جاؤں۔ جمال کہنے لگا میں فاطمہ سے بات کرتا ہوں۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی تم کیا چاہتے ہو؟ بار بار ذلیل ہونا چاہتے ہو تو جاؤ شوق سے، لیکن اب میں اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ جمال چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ فاطمہ کی بوتیک میں آیا تو اس وقت وہ 3-4 لیڈیز کو ڈیل کر رہی تھی جو کہ اس کے پرانے گاہک تھے اور انہیں کپڑے دے رہی تھی۔ جمال کو دیکھ کر فاطمہ نے اس کا پروفٹ اس کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگی یہ آپ کا حصہ ہے۔ جمال کہنے لگا میری والدہ آپ کے گھر آئی تھیں۔ یہ سن کر فاطمہ نے اسے تیکھی نظر سے دیکھا تھا، کہنے لگی میں نے آپ سے پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں، لیکن شاید آپ لوگوں کو عادت ہے، سمجھتے ہیں کہ بیوہ ہے تو بے سہارا ہے، جیسے چاہیں اسے ذلیل کرتے رہیں۔ وہ فاطمہ کو حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ فاطمہ کہنے لگی اپنی والدہ سے جا کر پوچھیں، میں بے بس ضرور ہوں لیکن میں نے اپنی عزت کو بیچا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ آئے اور مجھے ذلیل کرے۔ میں نے کب آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ کب میں نے آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی؟ آپ کی بہن نے مجھ پر بہت گھٹیا الزام لگائے ہیں۔ خدا کے لیے میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دیں، ہم ماں بیٹے کو جینے دیں جیسے ہم جی رہے ہیں۔ یہ سن کر جمال شش و پنج میں مبتلا ہوا تھا۔ اس کی والدہ کی باتیں تو کچھ اور ہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا کیا دھرا اس کی بہن کا ہے۔ کہنے لگا فاطمہ باخدا میں نہیں جانتا تھا کہ میری بہن نے آپ کی دل آزاری کی ہے۔ میری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ہی بتایا، لیکن آپ پلیز میرے خلوص پر شک نہ کریں، میں صرف اسد کے لیے ایسا چاہتا ہوں۔ بے شک آپ مجھے دل و جان سے عزیز ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اسد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور سچ پوچھیں تو میں بھی اسے بہت چاہتا ہوں۔ آپ چاہ کر بھی اسے باپ کی محبت نہیں دے سکتی، وہ محبت جو وہ مجھ میں تلاش کرتا ہے، جو محبت وہ مجھ سے پا کر وہ خود کو سیراب کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے لیے نہ سہی اسد کے لیے سوچیں۔ باقی رہ گئی میری بہن اور میری والدہ کی بات تو انہیں تو میں خود سنبھال لوں گا، آئندہ وہ آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کریں گی۔ اپنے گھر جا کر جمال نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ ایک بیوہ ہو کر ایک بیوہ عورت کو اس قدر ذلیل اور رسوا کرنے جا رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کل کو یہ وقت زہرا آپا پر بھی آ جائے۔ یہ سن کر اس کی ماں کا کلیجے پر ہاتھ گیا تھا، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا وقت تو کسی پر بھی آ سکتا ہے، تو کیا آپ چاہیں گی کہ جو سلوک آپ نے فاطمہ کے ساتھ کیا ویسا ہی سلوک زہرا کے ساتھ کیا جائے؟ خدا کے لیے کسی بے بس انسان کی بد دعا نہ لیں جو کل کو آپ پر بھاری پڑے۔ یہ سن کر اس کی والدہ بہت گھبرا گئی تھیں، ڈر بھی گئی تھیں۔ وہ کہنے لگا اگر بیوہ مطلقہ سے شادی کرنا اتنا بڑا عیب ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوہ اور مطلقہ کو سہارا نہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جس سے بھی نکاح کیا وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ، کوئی بھی کنواری نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسی عورتوں کو عزت کے قابل سمجھا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ میں تو اپنے پیارے حبیب کی سنت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی قباحت ہے۔ آپ معاشرے کو مت دیکھیں جو کسی بھی طور پر راضی نہیں ہوتا، آپ دین کو دیکھیں، ہو سکتا ہے میرے اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ مجھے بہت بڑی خوشی سے نواز دے۔ رہ گئی ان لوگوں کی باتیں تو لوگوں کا کام ہی ہے ایسی باتیں کرنا۔ جمال کی والدہ رونے لگیں، پھر فاطمہ کے گھر گئیں، اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں۔ جو رویہ اس نے اور اس کی بیٹی نے فاطمہ کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، اور اب اپنی خوشی سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ فاطمہ کا نکاح سادگی سے جمال سے ہو گیا تھا اور اسد بہت خوش تھا کیونکہ اسے باپ کی محبت مل گئی تھی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ کے دل میں بھی جمال کے لیے محبت پیدا ہونے لگی کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جمال کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہونے لگی۔ فاطمہ نے بہت جلد اپنے اخلاق سے جمال کی والدہ کا بھی دل جیت لیا تھا اور وہ بھی اسے بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھیں۔ زندگی میں خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ کاش کہ ہر شخص جمال جیسی سوچ رکھے اور بیوہ مطلقہ کو اپنانے سے پہلے انہیں معاشرے کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ شریعت کی نظر سے دیکھے۔